فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں آزمائش کی بہت سی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میری امت کی آزمائش ہے۔ پھر اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ جب سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ سونا چاندی درہم دینار جمع کرنے سے منع فرما دیا، تو ہم کیا جمع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا، کہ اے عمر، شکر کرنے والے دل اور ذکر کرنے والی زبان کا ذخیرہ کرنا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ آج ہم کون سا مال جمع کر رہے ہیں۔ ہم تو سونا چاندی جمع کرنے پر لگے ہیں، درہم دینار اور ریال جمع کرنے پر لگے ہیں، اور زبان کو دیکھیے تو ذکر کے بجائے آسائشوں کے قصے ہیں، اور دلوں میں شکر کے بجائے حرص و ہوس کے لمبے چوڑے منصوبے ہیں، اور نفس کا حل بھی مزید اپنی جگہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ زبان ذکر کرنے والی نہ ہو اور دل شکر کرنے والا نہ ہو تو کیا غضب کہ انسان کا آدھا ایمان جاتا رہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والے دل کا ذخیرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔